على الفلاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو تندرست ہیں وہ قریب قریب تشریف لے آئیں، زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان للہ تسعۃ وتسعین اسما، کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کا علم حاصل کر لے، شمار کر لے، یاد کر لے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے الحلیم، حا لام یا میم، حلیم۔ یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے۔ ہمارے عام معاشرے کے اندر ایک سالن بنتا ہے، اس کو بھی ہم حلیم کہتے ہیں، اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، وہ دلیم ہے، دلیم ڈی کے ساتھ۔ تو حلیم اللہ پاک کی صفت ہے جس کا معنی ہے بردبار، برداشت کرنے والا۔ اللہ پاک کا یہ نام اور کسی نہ کسی نام کے ساتھ مل کر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ نام جہاں بھی آیا ہے اللہ کے دوسرے نام کے ساتھ مل کر آیا ہے۔ جب کسی اور نام کے ساتھ یہ اللہ کا نام مل کر آتا ہے تو اس میں سے تیسرا معنی اور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ علیم حلیم، اللہ پاک علیم حلیم ہے، علم والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے۔ میں اور آپ تو کئیوں کو برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے یا خیر خواہ ہے، اس کی تنہائیاں کیسی ہیں، میرے پاس کیسا ہوتا ہے، مجھ سے جدا ہو جائے تو میرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ ہم برداشت اس لیے رکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کیسا کریم ہے، کیسا برداشت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو ہر وقت جانتا ہے اور ہر ادا جانتا ہے، ہر گناہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود اللہ پاک اپنے بندوں کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ اور کسی جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ غفور حلیم، اللہ پاک بخشنے والا، برداشت کرنے والا ہے، بخشنے والا، برداشت کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے ایک گناہ کیا، اللہ نے پھر معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، پھر معاف کر دیا، پھر گناہ کیا، معافی مانگی، اللہ نے پھر معاف کر دیا۔ ایک فیکٹری کا مالک 3-4 دفعہ معافی دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کتنا شہنشاہ ہے،
70 दफ़ा गुनाह करके माफ़ी मांगो, अल्लाह फिर भी माफ़ कर देता है। वो माफ़ करने वाला और बर्दाश्त करने वाला है। आज इसने माफ़ी मांगी है, कल फिर गुनाह करता है, अल्लाह फिर बर्दाश्त करता है। हम तो किसी का कसूर कर दें तो वो दरवाजे के सामने नहीं खड़ा होने देता, हम उसके घर में बैठे रहते हैं, लेकिन अल्लाह पाक बर्दाश्त करता है। हो सकता है हम अल्लाह के घर में बैठने के काबिल ना हों, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें मुआफ़ भी करता है और हमारे गुनाहों को बर्दाश्त भी करता है। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वल्लाहु गनियुन हलीम। हम तो किसी को बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि कल हजरत साहब इससे काम पड़ सकता है, इसने जैसी भी बात की, जैसा भी जुर्म किया, बर्दाश्त कर जो, क्योंकि कल इससे काम पड़ गया, इससे आज ही बिगड़ गई तो कल ये हमें काम क्या देगा। लेकिन अल्लाह पाक वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह कहता है तुम सारे अल्लाह के दर के फकीर हो, अल्लाह के मोहताज हो, अल्लाह पाक को किसी की कोई परवाह नहीं। बेपरवाह होने के बावजूद अल्लाह हमें बर्दाश्त करता रहता है। वल्लाहु गनियुन हलीम। चौथी दफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वल्लाहु शकूरुन हलीम। 30 साल अगर किसी फैक्ट्री में मेहनत कर जाओ, उनकी खिदमत कर जाओ, 30 साल के बाद अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आपकी पिछली मेहनत को नहीं देखेगा, लेकिन वो अल्लाह कैसा बर्दाश्त करने वाला है। वल्लाहु शकूरुन, अल्लाह तुम्हारी पिछली नेकियों की कदर करने वाला है। हलीम, और अगले गुनाहों को बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह पाक तुम्हारी नेकियों की कदर करता है। वल्लाहु शकूरुन हलीम। और बुखारी शरीफ में 5वीं जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है, दुआउल करब, मुसीबत के वक़्त आप ये पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इधर भी है ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। छोटे लोग तो बर्दाश्त करते ही रहते हैं, मुलाजम तबका तो बर्दाश्त करता ही रहता है, अपने बॉसों की झिड़कों को तो बर्दाश्त करते ही रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह कैसा बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, वो बड़ा होके बर्दाश्त करने वाला है। वो सबसे बड़ी जात है, सबसे बड़ा सुपर पावर जात है, फिर इसके बावजूद अल्लाह बर्दाश्त करने वाला है। वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बर्दाश्ती है कि दुनिया का निज़ाम कायम है। ये अल्लाह पाक की बर्दाश्त सिफ़ते हलीम का नतीजा है कि आसमान नहीं फट रहा, ज़मीन नहीं फट रही, लोग नहीं धनस रहे, ले अल्लाह की बर्दाश्त है। अल्लाह कहता है अगर मैं अपने बंदों के गुनाहों की पकड़ करूं, बर्दाश्त ना करूं, अल्लाह फरमाता है तो मेरी जमीन पे एक कीड़ा भी जिंदा ना रहे। जब बंदा कोई अल्लाह का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। जब कोई कहता है अल्लाह एक नहीं, फलां भी अल्लाह का हिस्सा है, फलां भी अल्लाह का हिस्सा है, आसमान अल्लाह से इजाजत मांगता है, अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं फट के इसके ऊपर गिर जाऊं। जमीन अल्लाह से फटने की इजाजत मांगती है, पहाड़ टूट पड़ने की इजाजत मांगते हैं। अंदाउ लिर्रहमानी वालदा। जब कोई बंदा अल्लाह की औलाद बनाने की कोशिश करता है,
اللہ کا جز بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کے الفاظوں پہ پکڑ کروں تو ایک کیڑا بھی زندہ نہ چھوڑوں، یہ میرے رب کی برداشت ہے۔ اب اللہ پاک اپنے بندوں کو برداشت کر رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اللہ کہتا ہے ابن آدم یوزینی یصب الدہر وانا الدہر، آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دے دیتا ہے، یصب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ بہت برا آ گیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے زمانے کو تو میں نے پیدا کیا ہے، زمانے کو لانے والا میں، دن پھیرنے والا میں ہوں۔ اللہ کو کیسی کیسی باتیں لوگ کر جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک برداشت کرنے والا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے بندوں میں سے اپنا قرب بھی اس کو عطا کرتا ہے جو برداشت کرنے والا ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھی برداشت کرنا سیکھیں، جیسے جیسے برداشت کرتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کے قریبی ہوتے جائیں گے۔ جب اللہ کا بندہ قریبی ہو جاتا ہے پھر نماز پڑھنے میں بھی لذت آتی ہے، پھر ذکر کرنے میں بھی سکون آتا ہے، پھر تکلیف شروع ہو جائے ایک دعا پڑھ دے اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے اندر یہ عظیم خوبی پیدا کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے قریبی ولی آئے، پیغمبر آئے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے قریبی دو رسول آئے۔ ایک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان سے تو اللہ کو بڑا ہی پیار تھا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے اندر اتنا کسی پیغمبر کے نام کا ذکر نہیں کیا جتنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، 60 سے زیادہ، بلکہ 63 دفعہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام شمار کیا ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، 63 دفعہ۔ اور اللہ نے 2 جگہ کہا ہے لوگو ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرا ابراہیم بردبار، میرے آگے جھکنے والا بھی تھا اور بہت برداشت کرنے والا تھا، حلیم تھا، حلیم۔ ان ابراہیم لحلیم، میرا ابراہیم حلیم تھا، برداشت کرنے والا تھا، میری خاطر گھر سے نکالا گیا انہوں نے برداشت کیا، میری خاطر ان کو پتھر پڑے انہوں نے برداشت کیا، آگ میں ڈالا گیا انہوں نے برداشت کیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے میرا ابراہیم برداشت کرنے والا تھا۔ پھر اللہ پاک نے صلہ کیا دیا، اللہ کہتا ہے میرے ابراہیم نے بڑھاپے کی عمر میں مجھ سے بیٹا مانگا، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، جب ابراہیم نے ہم سے بیٹا مانگا ہم نے ان کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا، برداشت کرنے والا۔ بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اس بیٹے کی باپ کو بڑی ضرورت ہوتی ہے جو برداشت کرنے والا ہو۔ کبھی کوئی سخت بات کر دی، کبھی کیسی بات کر دی، بیٹے کو گراں گزرا، برداشت کرنے والا جس کو بیٹا مل جاتا ہے اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا ابراہیم برداشت کرنے والا تھا، میں نے ان کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا۔ وہ کیسا حلیم تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اگر ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر چل پڑتے تھے، اللہ کا حکم آئے میں تجھے کاٹ دوں، اس سے اور بڑی بات، سخت بات باپ اپنے بیٹے کو کیا کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنے لگوں؟ لیکن وہ کیسا برداشت کرنے والا تھا، بیٹے نے آگے سے ایک دفعہ بھی اف تک نہیں کہا، بلکہ کیا کہنے لگے، اے ابا جان میری طرف سے انتظار نہ کیجئے، اگر اللہ نے آپ کو ذبح کرنے کا آرڈر دیا ہے تو مجھے ذبح کر دے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اپنے دلوں کے اندر برداشت پیدا کیجئے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل،
اللہ کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، لوگو ابراہیم میرا وفادار تھا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ پاک نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہوا تھا. ان کی ایک خوبی یہ تھی وہ بہت برداشت کرنے والے تھے. اور دوسرا اللہ کا خلیل صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا تھا، ایسے ہی اللہ پاک نے مجھے بھی اپنا گہرا دوست بنا لیے. میں بھی اللہ کا خلیل ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں باعتم یہ خوبی موجود تھی کہ آپ بہت برداشت کرنے والے تھے، بہت برداشت کرتے تھے. مکہ کے اندر آپ نے برداشت کی انتہا کر دی. مکہ کے آپ کے دشمن طرح طرح کی باتیں کرتے، منصوبہ بنا لیا کہ تم نے یہ کیا نام ان کا پکارتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، ہم تو اپنی زبانوں سے ان کی تعریف کرتے ہیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا ان کا نام بدل دو. الٹے سیدھے نام بدل کے رکھنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ مشرکین مکہ کی عادت ہے. کہا کیا نام رکھا جائے؟ کہا ان کا نام مزمم رکھ دو، مزمم، جن کی مذمت بیان کی جائے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، مزمم کہہ کے آپ پہ لعنتیں دیتے، آپ پہ گالیاں برسایا کرتے تھے. لیکن برداشت کی اخیر نہیں. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے گالیاں سنتے جاتے، لعنتیں سنتے جاتے، اور صحابہ کو کیا کہتے؟ اے میرے ساتھیو، تمہیں تعجب نہیں ہوتا کیف یصرف اللہ عنی لعنہم وسبابہم، اللہ پاک نے ان کی گالیوں، ان کی لعنتوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا ہے. یلعنون ویسبون مزمما وانا محمد، یہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم پہ لعنتیں برساتے ہیں، میں تو محمد ہوں، میں تو مزمم ہوں ہی نہیں. کیسے برداشت کرنے والے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں توحید کا اعلان کرنے کے لیے آتے. آپ کا چچا پتھر اٹھائے ہوئے پیچھے سے پتھر برساتا جاتا، کہتا لوگو یہ میرا بھتیجا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ میرا بھتیجا پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے. صحیح مسلم میں ایک زماد ازدی بڑا دم جھاڑو کا کام کیا کرتا تھا. اس کو پتا چلا کہ ایک نوجوان خوبصورت ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گئے، نعوذ باللہ. اس نے کہا میں یہ علاج کر لیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا، عرض کرتا ہے میں نے سنا ہے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ آپ پاگل ہو گئے، تو میں یہ دیوانہ پن کا علاج کر لیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ شفا دے دے گا. کیسی برداشت ہے، کیسے برداشت کرنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے آپ پاگل ہو گئے، مجھے اور آپ کو کوئی کہے گا، ہم کہیں گے تیرا باپ پاگل، تیری ماں پاگل، تیرے رشتہ دار پاگل، تو مجھے پاگل کہتے. لیکن میرے حبیب برداشت کرنے والے تھے. آپ نے کہا بھائی میں آپ کو اپنی بیماری سناتا ہوں، اس کے مطابق پھر آپ علاج کر دیں. آپ نے خطبہ شروع کیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. آپ نے یہ اپنی پیاری آواز سے جب خطبہ پڑھا وہ حیران رہ گیا. کہتا ہے اعد علیہ کلماتک، انہی کلمات کو آپ مجھے دوبارہ سنا دیں. آپ نے پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. آپ نے تیسری دفعہ جو ہی پڑھا کہتا ہے ہاتھی یدک، اپنا ہاتھ آگے کریں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزارنا چاہتا ہوں.
کیسے آپ برداشت کرنے والے تھے؟ اللہ نے بھی کہا ہے، اللہ نے بھی سچ کہا ہے، اور میرے حبیب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بھی اکھڑ مزاج ہوتے نا، سخت مزاج ہوتے، تو یہ آپ کے قریب کوئی نہ آتے، سب بھاگ جاتے۔ یہ آپ پہ اللہ کی رحمت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ پاک نے آپ کو نرم بنایا ہے، نرمی کی وجہ سے لوگ آپ پہ جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہوئے، دیہاتی لوگ، ان کی عجیب ہی کیفیت تھی، جو ڈھاریوں والے لوگ تھے نا دیہات میں، جن کو آداب سے اتنی واقفیت نہیں ہوتی، میں تو کتب حدیث میں ان کی باتیں پڑھ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں، وہ کیسے کیسے کام کیا کرتے تھے، کیسی کیسی باتیں کر جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لنا ولی محمد ولا تغفر معنا احدا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے، کسی اور کو معاف نہ کر۔ اتنی چھوٹی سوچ، اتنا چھوٹا علم۔ ادھر سے اٹھا، مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا، صحابہ اکرام دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے، ٹھہرو ٹھہرو یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، لا تزرموہ، اس کو پریشان نہ کرو، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو پیشاب کر لینے دو۔ آج کل تو ہم مسجدوں کے سردار ہیں، کون مسجد میں برداشت کرتا ہے ایسی بات؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں کیسے برداشت کرنے والے تھے؟ آپ نے صحابہ کو روکا، پیشاب سے حاجت سے فارغ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوٹا پانی کا لاؤ، پانی لایا، اس جگہ بہا دیا گیا، آپ نے اس کو قریب بٹھایا، کہا یہ اللہ کے گھر ہیں، لم تبن لہذا، جو کام آپ نے کیا ہے اس کام کے لیے اللہ کے گھر نہیں بنائے گے۔ یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، ایسی ایسی غلطیاں، اور آپ نے ان کو کیسے برداشت کیا ہے؟ ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، قریب آ کے کہتا ہے اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انصاف کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ نے کہا میں یعدل ان لم اعدل، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا اللہ کی زمین پہ؟ سیدنا عمر فاروق نے تلوار نکال لی، اللہ کے حبیب مجھے اجازت دیجئے، یہ منافق ہے، اس نے اوپر سے کلمہ پڑھے، دل سے آپ کو اس نے مانا نہیں، یہ آپ کو کیسی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر ٹھہر جاؤ، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ھذا فصبر، اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، ان کے ساتھیوں نے ان سے بھی زیادہ ان کو ستایا تھا، انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے دیہاتی آتے اور ان کی کیسی کیسی باتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک دیہاتی خطبے کے دوران ہی کھڑا ہو گیا، خطبہ جاری ہے، کہتا ہے کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی، خطبہ بعد میں دیجیے گا، پہلے بارش کے لیے دعا کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو ادھر ہی چھوڑا، آپ نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیا، اللہ بارش دے دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے حبیب ابھی ممبر سے نیچے بھی نہیں آئے تھے، میرے محبوب پیغمبر کی داڑھی پاک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہتے ہیں پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ پھر دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے اللہ کے حبیب اب دعا کیجئے، پہلے بارش نہ ہونے سے مر رہے تھے، اب ہونے سے مصیبت بن گئی ہے، دعا کیجئے اللہ بارش روک دے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف اٹھایا، اللہم لا علینا ولیکن حوا علینا فما یشیر الی ناحیۃ من السحاب الا انفجرت۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا بادل پھٹتے جاتے تھے۔ بارش میں نہاتے ہوئے ہم جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے تھے، جب واپس گئے گھروں میں تو دھوپ میں چلتے ہوئے گئے تھے۔ کیسے کیسے دیہاتی آپ کے پاس آپ کے ساتھ رویہ رکھتے تھے، آپ ان کو کیسے برداشت کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں منبر پہ تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، آپ مسجد میں کیسی کیسی باتیں برداشت کیا کرتے تھے، اور ہماری برداشت تو آپ کے سامنے ہے۔ ایک دیہاتی آدمی خطبے کے دوران کھڑا ہو گیا، کہتا ہے رجل غریب یسأل عن دینہ، غریب آدمی ہے، دیہات سے آیا ہے، اس کو دین کا پتہ نہیں، منبر سے نیچے اتر کے پہلے مجھے میرا دین سکھاؤ۔ کتنی بڑی بات کہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیہاتی نے کہا ہے نیچے اتر کے مجھے دین سکھاؤ، آپ نے خطبہ ادھر ہی چھوڑا ہے، نیچے اتر آئے، آپ نے کرسی منگوائی، کرسی پہ بیٹھ کے آپ اس کو دین سکھا رہے ہیں، پھر آپ نے اس سے اجازت لی ہے، جب اس نے اجازت دی ہے تو آپ منبر پہ آ کے آپ نے باقی خطبہ پورا کیا ہے۔ کیسے برداشت کرنے والے تھے؟ اللہ کے گھروں کے اندر بھی برداشت پیدا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہوتا ہے کہ میں آج لمبی قرات کروں، پیچھے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں قرات کو ختم کر دیتا ہوں، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ کہیں بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ ہے کوئی بچوں کی برداشت ہمارے اندر؟ مسجد میں آنے دیتا ہے کوئی چودھری مسجد میں کسی کے بچے کو؟ یہی تو وجہ ہے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی صفیں مردوں کی ہوا کرتی تھی اتنی صفیں پیچھے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ یاد رکھو بچوں کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی، اللہ کے گھروں میں بچوں کو برداشت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پوچھا تھا یہ بچہ کس کا رویا ہے، یہ کون لے کر آیا ہے، اس کو سمجھا کے کیوں نہیں آیا؟ نہیں، بچہ ہے اس کو اتنی سمجھ ہی ہوتی تو اس نے شور ہی کرنا تھا، اس دیہاتی کو سمجھ ہی ہوتی تو اس نے اللہ کے گھر میں پیشاب ہی کرنا تھا۔ اس لیے برداشت کر کے سمجھانے کی کوشش کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری کیا نمازیں ہیں، ہمارے کیا تقوی ہیں، ہمارے محبوب علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حسنین کریمین پیچھے سبوں سے نکل کے آگے آ گئے، آپ سجدے میں گئے، حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار ہو گئے، آپ نے حسن و حسین کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اتنا کبھی بھی آپ نے فرضی نماز کا سجدہ لمبا نہیں کیا تھا جتنا آج کیا ہے۔ میں نے نا دوران میں ہی سر اٹھایا کہ دیکھو تو صحیح میرے محبوب علیہ السلام کو کیا مسئلہ بن گیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میرے محبوب علیہ السلام پہ حسن و حسین سوار ہیں اور آپ ان کی خاطر سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ دوسرا صحابی کہتا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب کیا کریں، اتنا لمبا سجدہ۔ کہتے ہیں کافی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو ہمیں سمجھ آئی، ہم نے کیا دیکھا، آپ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ حسنین کریمین کو نیچے بٹھا رہے ہیں۔ بچوں کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، میرے حبیب فرماتے ہیں جب آپ کے بیٹے کی عمر 7 سال ہوگی، 7 سال عمر ہے، انگلی سے پکڑ کے اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اس کو نماز سکھاؤ۔
پیچھے بچوں کی ایک علیحدہ صف ہو، اس میں کھڑے ہو. 8 سال 9 سال 10 سال 3 سال تک اپنے بیٹے پہ یہ ڈیوٹی ادا کرو. 3 سال تک کام پہ گئے ہو، کاروبار کے لیے ڈیوٹی کے لیے گئے ہو، شام کو جب واپس آؤ امام صاحب کا فون آپ کے موبائل میں فیڈ ہونا چاہیے. اس سے پوچھو میرے بیٹے نے آج کتنی نمازیں پڑھی. 3 سال تک یہ ڈیوٹی ادا کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. جب آپ کے بیٹے بیٹی کی عمر 10 سال کی ہو جائے، نماز میں سستی کرے تو آقا فرماتے ہیں ان کو مارو. 3 سال تک مسجد میں لاتے رہو. کون لانے ہی نہیں کو دیتا؟ تو ہم تو 7 8 9 10 سال کے بچے کو مسجد میں نماز نہیں نہ پڑھنے دیتے. میرے محبوب علیہ السلام کی برداشت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ مسجد میں تشریف فرمائے، عورتیں اپنے چھوٹے بچے اٹھا کے لے کے آتی دعا کروانے کے لیے. بلکہ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے، پہلے دن کا بچہ ہے، گڑتی دلانے کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں لے آیا کرتی تھی. آپ کی گود میں بچے کو بٹھایا جاتا مسجد میں، آپ اس کو گڑتی دیا کرتے تھے اور کئی دفعہ بچوں کا پیار سے نام بھی رکھ دیتے تھے. صحابہ کہتے ہیں میں آپ کی کریمی حلیمی پہ قربان جاؤں، کئی دفعہ بچوں نے آپ کے اوپر پیشاب بھی کر دیا، آپ نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا. بچوں کو برداشت کیجئے، ان پہ شفقت کیجئے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. میرے محبوب فرماتے ہیں جس کے دل میں چھوٹوں کی شفقت، چھوٹوں کا پیار نہیں ہے، اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں. برداشت پیدا کیجئے، بڑوں کا برداشت کرو، چھوٹوں کو برداشت کرو. تو ہمارے ساتھ تو آج وہ سلوک نہیں ہوتا جو دیہاتیوں نے میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا. صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے وہ دیہاتی کیسے لوگ تھے. اس لیے تو ان دیہاتیوں کی میں نے پھر ہسٹری پڑھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ رویا کرتے تھے، روتے روتے کہا کرتے تھے میں نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنی بڑی غلطی کی اور میرے محبوب نے مجھے ڈانٹا تھا کہ نہیں. محبوب کی اداؤں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کیسے برداشت کرنے والے تھے. اس وقت تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی، آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیسا کیسا رویہ برداشت کر لیتے تھے. اتنے عظیم لوگ جن کو درخت بھی سلام کیا کرتے تھے، جن کے پاس فرشتوں کی ٹولیاں آ کے سلام عرض کیا کرتی تھی، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ کیسے برداشت والے تھے. صحیح البخاری میں نے خود پڑھا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ایک راستے میں، آپ کے ساتھ میں ہوں اور آپ کے اوپر دھاری دار موٹی دھار والی چادر تھی. اس نے آتے ہی نا، صحیح البخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا، فجذبہ جذبۃ شدیدۃ، اس کو زور سے کھینچا. سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے آپ کی گردن پاک میں دیکھا جو ریشم سے زیادہ نرم تھی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پاک میں دیہاتی کے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا. ابھی بھی اس نے ادھر بس نہیں کی، گریبان کو کھینچتا ہوا کہتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، جو تیرے پاس مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے جو میرا حصہ بنتا ہے مجھے دو. ذرا اس کو سوچو تو صحیح، یہ کیسا ہو رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے. کسی فیکٹری کا مالک ہو اور اس کا ملازم اس کے دفتر میں جائے، اس کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑے، کہے میری تنخواہ دے، وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ رویہ؟ میرے محبوب علیہ السلام چاہتے
تو اس کا قیمہ کروا سکتے تھے. کیسے کیسے آپ کے جانثار مدینہ پاک میں موجود تھے، لیکن آپ برداشت کرنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس فرماتے میں پریشان تھا، لیکن آپ پلٹ کے اس دیہاتی کی طرف دیکھنے لگے تو آپ مسکرانے لگے. مسکرا رہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے میری شان کتنی ہے، میرا مقام کتنا ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا تو یہ ایسا کیوں کرتا. کیسے آپ برداشت کرنے والے تھے. اور آپ صحابہ کو پیچھے پلٹ کے کہہ رہے ہیں بیت المال میں سے اس کو مال دے دو، جو مانگتا ہے اس کو دے دو. اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ حلیمی میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کیا کرتے تھے، کیسے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کی نوکری کی ہے، خدمت کی ہے 10 سال. 10 سال خدمت کی ہے. خدمت شروع ہوئی، یہ چھوٹا بچہ 8-9 سال کی عمر، کہتے 10 سال خدمت کی ہے. آج مجھے پتا چل رہا ہے کئی دفعہ کوئی میں ایسا کام کر دیتا تھا جو نہ کرنے والا ہوتا تھا. کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں، میں اور آپ تو 10 دنوں میں بتا دیتے ہیں نا. کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں محبوب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا لما فعلتہا قضا، یہ تم نے کیوں کیا ہے. نہ کرنے والا بھی ہوتا میں کر جاتا. آپ نے کبھی نہیں کہا یہ کیوں کیے. کہتے ہیں کئی دفعہ کام کرنے والا ہوتا تھا میں نہیں کرتا تھا، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے نہیں کہا اللہ فعلت قضا، ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا. کہتے ہیں کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام بھیجتے، جاؤ یہ کام کر کے آؤ. میں بچہ ہوتا تھا، میں باہر نکلتا، باہر بچے کھیل رہے ہوتے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہیں، انس اب آتا، میں کہاں سے آؤں، میں تو کھیل رہا ہوں. انتظار کر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے نکلتے، دیکھتے میں کھیل رہا ہوں، آپ پیچھے سے آ کے میرے کان سے پکڑ لیتے، اے انس کیا کر رہے ہو. میں عرض کرتا آقا میں تو کھیل رہا ہوں، مجھے بھول گیا، میں ابھی جاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے، آپ نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا تھا. کیسے کیسے آپ کے ساتھ دیہاتی لوگ آپ کے خدمت گزار، لیکن آپ نے ان کو برداشت کیا ہے. برداشت کے سوا کسی کام کا حل نہیں. گھر کے اندر ہو برداشت کیجئے، اپنی بیویوں کی باتیں ہیں برداشت کرو، ماں باپ کی باتیں ہیں برداشت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی بیوی کے پاس ہیں، دوسری بیوی نے کھانا بھیجا. یہ ہماری ماں غصے میں آ گئی، کہا میری باری میں ان کو یاد آتا ہے کھانا بھیجنا. جو خادمہ کھانا لے کر آئی ہوئی تھی اس کے اوپر زور سے ہاتھ مارا، پیالہ نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، کھانا بکھر گیا. ہمارے گھروں میں تو ایک گلاس ٹوٹ جائے پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے یہاں کچھ ہوا ہے. لیکن میرے حبیب کیسے برداشت کرنے والے، آپ خود نیچے بیٹھ گئے، پیالے کو جوڑا، اس میں اپنے ہاتھوں سے کھانا ڈالنے لگے، صاف کر رہے ہیں، کھانا اس میں ڈال رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو غصے میں ہم نے پیالہ ان کو توڑ دیا ہے، تو اب ہم نے ٹوٹا ہوا پیالہ ادھر تو نہیں بھیجنا، ادھر تو ہم نے صحیح سلامت بھیجنا ہے. اس گھر سے صحیح سلامت پیالہ آپ بھیج دیا کرتے تھے. ٹوٹے ہوئے پیالے کو میرے محبوب علیہ السلام نے چاندی کی تار سے جوڑ کے اس کو دے دیا. یہ بیوی بھی خوش ہو گئی، وہ بھی خوش ہو گئی. کیسے آپ گھریلو زندگی کو برداشت کرنے والے تھے. اپنے گھر کے اندر برداشت سکھائیں. 90% سے جاؤ جیلیں بھری پڑی ہیں، رو رہے ہیں قیدی، روتے ہیں، کاش 5 منٹ کی تو بات تھی میں برداشت کر لیتا. 10 20 سال ہو گئے روتے ہوئے، بس اس نے مجھے گالی تو دی تھی، مجھ سے برداشت نہیں، میں اس کو فیر مار دی. نہیں، اپنی بیٹیوں کو برداشت سکھائیں، بیٹوں کو برداشت کرائیں. قصور کے علاقے راجوال کا واقعہ ہے،
ایک بیٹی نے آ کے اپنے باپ کو شکایت کی، میرا خاوند مجھے چین سے نہیں جینے دیتا، آج اس نے پھر مجھے تنگ کیا ہے۔ باپ کو غصہ آیا، اس نے پسٹل نکال لیا، اس کی دکان پہ گیا، اس پہ حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب کیا قتل کر دینے سے معاملہ حل ہو گیا؟ نہیں، بیٹی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور خود اپنے داماد کا قاتل بن کے جیل میں چلا گیا۔ ادھر کے شیخ بتا رہے تھے کہ ان کے بیٹوں نے بھی وہ شہر چھوڑ دیے غربت سے تنگ آ کے۔ شیطان بڑا دشمن ہے، وہ غصے میں بندے پہ بڑا حملہ کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لیس الشدید بالسرعۃ، پہلوان اس کو نہیں کہتے جو کشتی میں سب سے جیت جائے، پہلوان اس کو نہیں کہتے جو کشتی کبڈی میں جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، میری امت کا پہلوان بہادر وہ ہے جو غصے میں آ جائے تو اپنے اوپر قابو پا لے، اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی وصیت کر دے۔ بس اسی پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ نے کہا لا تغضب، سفر میں جا رہے ہو تو غصہ نہیں کرنا، برداشت کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے حبیب یہ وصیت تو مجھے یاد ہو گئی ہے، اور وصیت کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی تجھے یہی وصیت ہے، لا تغضب، جا رہے ہو سفر میں برداشت کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں صحیح البخاری میں، فردد مرارا، اس نے بار بار کہا، بار بار کہا، کئی بار کہا اللہ کے حبیب یہ وصیت مجھے یاد ہو گئی ہے، اور وصیت کر دو۔ آپ ہر بار ہی کہتے تھے لا تغضب، غصہ نہ کرو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ 50% سے زیادہ ایکسیڈنٹ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ گاڑی مجھ سے آگے نکلی تو کیوں کی نکلی؟ یہ موٹر سائیکل والا نوجوان مجھے کاٹ کے آگے گیا تو کیوں کیے؟ غصے میں آ کے دوڑائے گا تو ٹکر ہی لگائے گا، وہ تو دنیا چھوڑ جائے گا، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ ساری زندگی روتے ہوئے گزر جائیں گے۔ لا تغضب، آپ سفر مسافر کو بھی وصیت کر رہے ہیں، برداشت کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ پاک کی عظیم خوبی ہے، اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ ہمارا کوئی متعہد ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، برداشت کرو کہ ایک مجھ سے بھی بڑی ذات ہے، بڑی ذات ہے، اس کی میں کتنی غلطیاں کر جاتا ہوں، وہ برداشت کر لیتا ہے، تو میں کیوں نہ برداشت کروں؟ میں اس کو معاف کروں گا، اللہ مجھ پہ رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ فرماتے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ تجھ پہ رحم کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔